مخالف سے کہو کل کے وہ کر لے جو بھی کرنا ہے، یہی پیدا ہوئے ہیں ہم، یہی پہ ہم کو مرنا ہے۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وإن اللہ لمع المحسنین۔ وقال تعالی إنما يخشى الله من عباده العلماء۔ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ شهد نشيد الراجمان محسنين باللك، يعني میری مراد میرے مشرق صاحب الکرام، معزز و مکرم مہمانان عظام اور عزیز دوستوں اور ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات گرامی، ہمارے مادر علمی دارالعلوم محمودیہ میں آج یوم آزادی ہند کی مناسبت سے منعقدہ تقریب میں میری تقریر کا عنوان ہے جنگ آزادی میں علماء کا کردار۔ میں نے خطبے کے دوران جس آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے: اور جو لوگ ہماری راہ میں مشقتیں برداشت کرتے ہیں ہم ان کو اپنے قرب و ثواب یعنی جنت کے راستے ضرور دکھائیں گے، اور بے شک اللہ تعالیٰ کی رضا و رحمت کیسے خلوص والوں کے ساتھ ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، بڑے ہی زور و شور کے ساتھ اطراف ملک میں یہ آواز گونج رہی ہے اور یہ صدائیں لگائی جا رہی ہے کہ آزادی ہند کی لڑائی سے ہونے لگی ہے، لہذا ہندوستان ہندو راشٹر ہے۔ اسی لیے آج کچھ لوگ مسلمانوں کے خلاف زہر افشانی کرتے نظر آ رہے ہیں اور اپنی بے لگام زبانوں سے مسلمانوں کو غیر ملکی ثابت کرنا چاہتے ہیں اور امن کے مراکز یعنی دینی مدارس کو دہشت گردی کا اڈا بتانے کی ناپاک سازش کر رہے ہیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں ان لوگوں سے کہ بتاؤ، جب سرزمین ہندوستان پر انگریزوں کا تسلط ہوا، انسان کے اقدار کو پامال کیا جا رہا تھا، خوبصورت عمارتوں کو مسمار کیا جا رہا تھا اور اپنی خارجی پالیسیوں میں سادہ لوگ انسان کو جکڑا جا رہا تھا، غرض کے ہندوستان کے باشندوں کی فکر و نظر کو مضطرب اور ان کے چین و سکون کو لوٹا جا رہا تھا، عزت و آبرو کو پیروں تلے روندا اور کچلا جا رہا تھا۔ وہ کون ہے جنہوں نے اس ملک کی عزت و آبرو، چین و سکون، فکر و نظر کی حفاظت کے لیے اپنا لہو اور خون جگر بہا رہے تھے؟ آج تم ہم سے سند وفا مانگتے ہو، سورج سے زیادہ روشن تاریخ آزادی کو اور ہمارے کرداروں کو مشکوک نگاہوں سے دیکھتے ہو، تو سنو، اس ملک کے رکھوالے اور محافظ تو ہم ہیں، احسان فراموش تو تم ہو، تمہیں آزادی کی فضائیں ہم نے دی ہے۔ یاد کرو تم اپنے دور ماضی کو، جب تم انگریزوں کے چنگل میں جکڑے ہوئے تھے، سانس لینے کی تم کو آزادی نہیں تھی، اور اس ملک میں پرورش پانے والا کوئی مائے بلال یہ جرت نہیں کر سکتا تھا کہ انگریزوں کی حکومت کو للکار سکے، ان کے خلاف علم بغاوت بلند کر سکے اور دنیا کی سپر پاور طاقت کا مقابلہ کر سکے اور اس پر آواز اٹھا سکے۔ سب سے پہلے جنہوں نے آواز اٹھائی اور تمہیں لاشعوری کی منزل سے نکال کر فلک شعور کا راہ گزر بنایا اور تمہاری نہ ختم ہونے والی غلامی کی ظلمتوں کو اپنے فکری چراغ کی روشنی سے منور کیا تھا، وہ کوئی اور نہیں بلکہ منبر و محراب کے پاسباں، خانقاہ نظام کی نگہباں،
اور دور اندیشی کا مظاہرہ کرتے ہوئے انگریزوں کے خلاف سب سے پہلے جنگ کرنے کا فتویٰ دیا، بلکہ اپنے سر پر کفن باندھ کر عالم بغاوت بلند کیا اور اس ملک کی آزادی کے لیے میدان میں اتر گئے۔ پھر تاریخ نے دیکھا علماء کو توپ کے منہ پر باندھ کر گولا کاٹ دیا جاتا ہے، پھانسی کے پھندوں پر لٹکا دیا جاتا ہے، فضائے آسماں خون سے رنگین ہو جاتی ہے اور علماء کو بوریوں میں لپیٹ کر دریاؤں میں ڈال دیا جاتا ہے۔ اللہ اللہ، اور یہ کہا جاتا ہے کہ اے عالموں، ایک مرتبہ صرف تم یہ کہہ دو کہ 1857 کی جنگ آزادی میں ہم شریک نہیں تھے، ابھی چھوڑ دیے جاؤ گے۔ توجہ چاہوں گا، سارے علماء پھانسی کے پھندوں پر لٹک گئے، آگ کی دہکتی ہوئی تنوروں میں جل گئے، مگر کسی نے انگریزوں کے سامنے اپنی گردن کو نہیں جھکایا۔ عزیز دوستو، کتنی قربانیوں کے بعد ہمارا ملک عزیز آزاد ہوا ہے۔ اگر میں یہ کہوں سرزمین ہند کو علماء کرام کے خون سے دھویا گیا تو کوئی مبالغہ نہیں ہوگا۔ پڑھا جب وقت گلستان کو تو خون ہم نے دیا، پڑھا جب وقت گلستان کو تو خون ہم نے دیا، اب بہار آئے تو کہتے ہیں کہ تیرا کام نہیں۔ لیکن بہت افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کل ہمارے اسلاف نے اپنا خون سینچ کر اس ملک عزیز کو آزاد کیا ہے، لیکن آج ہمارے ساتھ کیا ناانصافی و ظلم و ستم ہو رہا ہے وہ سب پر عیاں ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں ان فرقہ پرستوں سے، میں پوچھنا چاہتا ہوں تعصب پرستوں سے، میں پوچھنا چاہتا ہوں آزادی کے نام لیواؤں سے کہ بتاؤ کیا آزادی اسی کا نام ہے کہ جو چاہے اسلامی قوانین میں مداخلت کرے، کہ جو چاہے مسلمانوں کو دہشت گرد کہے، کہ جو چاہے دینی مدارس کو دہشت گردی کا اڈا بتائے، کہ جو چاہے علماء کو سلاخوں میں ڈال دے، کہ جو چاہے قرآن میں تحریف کا مطالبہ کرے؟ اگر آزادی اسی کا نام ہے تو میں لعنت بھیجتا ہوں ایسی آزادی پر۔ حضرات گرامی، ہم اس ملک کے حصے دار ہیں، کرایہ دار نہیں، اور ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں اگر اس ملک کی ترقی چاہتے ہو، اقلیتوں بالخصوص مسلمانوں کو ان کا وہ حق دو تو جمہوریت کے ان سے ملتا ہے، تبھی ہمارا ملک ترقی کر سکتا ہے اور آزادی کے حقیقی معنی پائے جا سکتے ہیں۔ ملے گی منزل مقصود ہم یہ ایمان رکھتے ہیں، ملے گی منزل مقصود ہم یہ ایمان رکھتے ہیں، ہم اپنی رہنمائی کے لیے قرآن رکھتے ہیں۔ وفاداری وطن سے ہو یہی اسلام کہتا ہے، وفاداری وطن سے ہو یہی اسلام کہتا ہے، ہم اپنے دل کے ہر گوشے میں ہندوستان رکھتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔